मोहब्बत में टूटे हुए दिल की दास्तान स्याह लकीर। नोवेल जोन 24 में खुश आमदीद। शुरू करते हैं अपनी अगली किस्त। जाहिद, मैं जानती हूँ तुमने जवाब नहीं दिया, मगर मुझे मालूम है तुम मेरी आवाज़ सुनते हो। बस एक बार मिलो, सिर्फ एक बार। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते, जो मैंने 3 साल पहले तुमसे छुपाया था और जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था। जाहिद ने पैगाम पढ़ा और फ़ोन मेज़ पर रख दिया, फिर उठाया, दोबारा पढ़ा और वापस रख दिया। बाहर बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी, मगर कमरे की खामोशी अब एक नया हौलनाक सवाल पूछ रही थी। वो सवाल जो इंसान को चैन नहीं लेने देता। कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते। 3 साल पहले नीलम ने उससे आखिर क्या छुपाया था? कराची की इस धुली हुई खामोश रात में 2 अलग अलग कमरों में एक ने कैनवस पर सुनहरी लकीर खींची थी और दूसरे ने अपने माजी का पुराना नाम पढ़ा था, जिसके पीछे एक गहरा राज दफन था। और दोनों ही ये नहीं जानते थे कि आने वाली सुबह जो तूफान लाने वाली है, वो आज की रात से बिल्कुल मुख्तलिफ और हिला कर रख देने वाला होगा। सुबह हुई तो कराची की फिजा बिल्कुल धुली हुई थी। रात भर होने वाली तेज और बेपरवाह बारिश ने सड़कों और गलियों को साफ कर दिया था, प्यासे दरख्तों को सैराब कर दिया था और हवा में वो गीली सूंधी सी मट्टी वाली खुशबू बिखेर दी थी जो सिर्फ साल की पहली बारिश के बाद ही आती है। आसमान पर सूरज निकल आया था, मगर उसका अंदाज अभी नरम था। इसमें वो तपिश और तेजी नहीं थी जो दोपहर तक आती है। बस एक सुनहरी, हल्की और मखमली रोशनी थी जो हर चीज़ को छूकर थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। इन्ना ने जब अपनी आंखें खोली तो वो पहली चीज़ जो उसने देखी वो कमरे की छत नहीं थी, वो पेंटिंग थी जिसे वो कल रात देर तक देखते देखते वहीं फर्श पर अपने पुराने कालीन पर तकिए को बाजू के नीचे दबाए सो गई थी। पेंटिंग उसी तरह सामने दीवार पर लगी हुई थी, जिस पर सुर्ख, नीला, स्याह और सुरमई रंग बिखरे हुए थे, और अब उनके दरमियान वो सुनहरी लकीर भी मौजूद थी जो उसने रात के आखिरी पहर में खींची थी। कैनवस पर अब टोटल 5 लकीरें हो चुकी थी, हर रात की एक लकीर, हर मुलाकात का एक रंग। इरना ने लेटे लेटे ही उसे देखा और दिल में सोचा, क्या ये पेंटिंग कभी मुकम्मल होगी या ये इसी तरह वक्त के साथ बढ़ती रहेगी? क्या हर गुजरती रात इस पर एक और रंग चढ़ेगा और हर लम्हे की एक नई निशानी उसका हिस्सा बनेगी? फिर उसके बंद ज़हन के किसी गोशे में जाहिद का चेहरा उभरा और उसके साथ ही नीलम का नाम भी गूंजा। उसे नीलम का वो आखिरी जुमला याद आया जो तूफान की तरह आया था। कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानते, जो मैंने 3 साल पहले तुमसे छुपाया था और जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। इरमा के अंदर एकदम बेचैनी जागी और वो बिस्तर से उठ बैठी। बावर्ची खाने में चाय बनाते हुए उसने खुद से बात करना शुरू कर दी। ये उसकी पुरानी आदत थी। वो आमतौर पर खुद से ही बोलती थी जब आसपास कोई और सुनने वाला ना हो। इरना, ये तुम्हारा मामला नहीं है, उसने चूल्हे पर उबलती हुई केतली की तरफ देखकर खुद को समझाया। केतली के मुंह से तेज भाप निकली, जैसे वो इरना की इस बात से इख्तलाफ कर रही हो। नीलम ने जाहिद को पैगाम भेजा है। जाहिद को खुद अपना फैसला करना है, तुम्हें उसके और उसके माजी के दरमियान में नहीं आना। उसने खुद कलामी करते हुए गर्म चाय कप में डाल ली, मगर चाय का एक घूंट लेने से पहले ही मेज पर रखा। उसका फोन पूरी शिद्दत से बज उठा। इन्ना ने झुककर स्क्रीन को देखा तो दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। स्क्रीन पर जाहिद का नाम चमक रहा था। सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। सिर्फ 8 घंटे पहले वो उसके घर से गया था और ये पहली बार था कि जाहिद ने खुद फ़ोन किया था। पहली बार जाहिद अली शहराजी ने अपने असूल तोड़कर खुद पहल की थी। इन्ना ने कांपती उंगलियों से कॉल उठाई और फ़ोन कान से लगाया। हाँ इरना। दूसरी तरफ से उसकी वही गहरी और भारी आवाज़ आई, मगर आज इस आवाज़ में एक अजीब सी खुरदराहट और थकन थी जो पहले कभी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोए बगैर गुजार कर आया और उसके अल्फाज भी थक चुके हों। हाँ जाहिद, क्या हुआ? इरना ने बेचैनी से पूछा। दूसरी तरफ एक तवील खामोशी छा गई। फिर जाहिद ने धीमे से कहा, मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ। इरना के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप एकदम रास्ते में ही रुक गया। कब? आज शाम। इरना ने गहरा और लंबा सांस लिया, आहिस्ता, बिल्कुल नपी तुली सांस। ये वो सांस थी जो इंसान तब लेता है जब अंदर का तूफान बाहर आने की कोशिश कर रहा हो और उसे जबरदस्ती अंदर ही कैद रखना हो। ठीक है, इन्ना ने अपने लहजे को जितना हो सकता था हमवार रखते हुए कहा। ठीक है? जाहिद की आवाज़ में एक लम्हे के लिए ताज्जुब का एहसास उभरा, या शायद कुछ और था जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। हाँ, इन्ना ने मजबूती से कहा। तुमने मुझे जाने से पहले बताया, इसके लिए शुक्रिया। इरना, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं जानती हूँ तुमने किस लिए बताया जाहिद। इरना ने उसकी बात काटते हुए कहा। अब उसकी आवाज़ नरम थी, मगर उसका हर लफ्ज़ अपनी जगह पर इतना पुख्ता था कि हिल नहीं सकता था। तुमने मुझे इसलिए बताया क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं जानूं
کل رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بعد کچھ بھی چھپانا تمہیں اپنے اصولوں کے خلاف لگا، اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری طرف دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ ارنا، زاہد نے بس اس کا نام لیا۔ جاؤ، ارنا نے پورے اعتماد لہجے میں پھر سے کہا۔ جاؤ اور سنو کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور جب وہاں سے واپس آؤ تو مجھے ضرور بتانا۔ اس نے زاہد کا جواب سنے بغیر فون رکھ دیا۔ اس نے کپ میز پر رکھا، صوفے کی پشت سے ٹک گئی۔ آج زندگی میں پہلی بار، بالکل پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں ہوتی، محبت اس طرح بھی ہوتی ہے جب کسی کو جانے دینا پڑے، جب روکنا بہت آسان ہو مگر سامنے والے کی خاطر اسے آزاد چھوڑنا ضروری ہو، جب اپنے اندر کے سارے ڈر اور وسوسوں کو ایک اندھیرے کمرے میں بند رکھنا پڑے صرف اس لیے کہ سامنے والے کا راستہ صاف رہے اور وہ اپنے ماضی سے لڑ سکے۔ زاہد نے فون جیب میں رکھا تو اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ ارنا کے سمان و اعتماد نے اس کے اندر کی تھکن کو جیسے آدھا کر دیا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا مگر اب اس کے پاس ایک مقصد تھا۔ وہ شام کا انتظار کرنے لگا۔ اس پورے دن ارنا نے پاگلوں کی طرح کام کیا۔ اس نے خود کو اس طرح مصروف کیا جیسے کام ہی اس کے پاس واحد راستہ بچاؤ، کیونکہ جب ہاتھ مصروف رہتے ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ تھک جاتا ہے، اور ایک تھکا ہوا دماغ سوال کم کرتا ہے۔ اس نے ایک ہی بیٹھک میں 3 نئے اسکیچ بنا ڈالے، پھر ایک پرانی پینٹنگ پر کام شروع کیا جو مہینوں سے ادھوری پڑی تھی۔ شام کے وقت سلیمان بھائی کا فون آیا تو اس نے اپنے اگلے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بات کی، پوری توجہ، پوری یکسوئی اور گہرائی کے ساتھ، جیسے کوئی پریشانی ہو ہی نہیں۔ مگر اس پورے دن میں صرف ایک بار اس کا چلتا ہوا برش اچانک رک گیا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شام کے ٹھیک 7 بج رہے تھے۔ زاہد اس وقت نیلم کے سامنے بیٹھا ہوگا، وہ اسے سن رہا ہوگا، وہ لڑکی اس سے کیا کہہ رہی ہوگی۔ ارنا نے گہرا سانس لیا، برش دوبارہ کینوس پر رکھا اور اپنے آپ سے تلخی سے کہا، بس ارنا، اب اور نہیں۔ رات کے ٹھیک 9 بجے دروازے پر بھاری دستک ہوئی۔ ارنا نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے زاہد کھڑا تھا، مگر یہ وہ زاہد نہیں تھا جو کل رات اس کے پاس سے گیا تھا۔ کل رات جو گیا تھا اس کے کندھے سیدھے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی روشنی تھی جو بھلے کمزور تھی مگر واضح تھی۔ لیکن جو آج کھڑا تھا، اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا جیسے وہ راستے میں ہی تھک کر اتار چکا ہو۔ شرٹ کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا اور وہ بال جو صبح تک سلیقے سے سیٹ تھے اب اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے اس نے بار بار الجھن میں ہاتھ پھیرا ہو، اور اس کی ان سے آنکھوں میں، ان گہری آنکھوں میں ایک ایسی شدید بے چینی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کوئی درد نہیں تھا، یہ ایک ہولناک الجھن تھی، وہ الجھن جو تب آتی ہے جب کوئی چیز جسے آپ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر رکھا ہو اچانک پتہ چلے کہ وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اندر آؤ، اینا نے نرمی سے راستہ دیا۔ زاہد خاموشی سے اندر آ گیا، مگر اس بار اس نے کمرے کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس کی نظر اس پینٹنگ پہ پڑی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا کھڑکی کے پاس چلا گیا اور باہر پھیلے ہوئے شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی پیٹھ ارنا کی طرف تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوبی چوکٹ پر اتنی مضبوطی سے جما رکھے تھے جیسے وہ گرنے سے بچنے کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہو۔ اینا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور وہیں کھڑی رہی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا تھا، ابھی صرف اس کے پاس رہنا تھا، بس وہاں موجود رہنا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اسے کوئی جواب دینا ہے، بلکہ اس لیے کہ جب کوئی انسان اندر سے گر رہا ہو تو اسے سنبھالنے کے لیے پہلے سے وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرے، کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ اس نے سب بتا دیا، زاہد نے بالآخر کہا۔ اس کی آواز کھڑکی کی طرف تھی جو شیشے سے ٹکرا کر واپس کمرے میں گونجی۔ ارنا نے کوئی مداخلت نہیں کی، وہ سنتی رہی۔ 3 سال پہلے جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی اور جب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بہت زیادہ شدت پسند ہو، تمہارا جنون میرا دم گھٹاتا ہے۔ زاہد نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اگلا جملہ اس کے لیے حد درجہ بھاری ہو اور اسے زبان تک لانے کے لیے اسے اپنی پوری طاقت جمع کرنی پڑ رہی ہو۔ وہ سچ نہیں تھا ارنا۔ ارنا کے دل کے اندر جیسے کچھ بری طرح ہلا۔ کیا مطلب؟ زاہد نے کھڑکی سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور مڑا۔ پہلی بار اس نے ارنا کی طرف دیکھا۔ ارنا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر وہ روایتی پتھر جیسا سکون نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ آج اس کے چہرے پر سب کچھ ننگا تھا، ایک ایسا سچ جو کپڑوں سے بھی نہیں ڈھانپا جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں گئی تھی کہ میں بہت زیادہ شدت پسند تھا یا میرا جنون برا تھا۔ زاہد نے کہا، اس کا ایک لفظ الگ اور واضح تھا، جیسے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کانچ کے تیز ٹکڑے اٹھا کر سامنے رکھ رہا ہو۔ وہ اس لیے گئی تھی کیونکہ وہ میری محبت کی شدت سے ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ جب کوئی اسے اتنا زیادہ پیار کرے، اتنی پوری طرح، اتنی گہرائی سے، تو اسے خوف آنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر زندگی میں اتنا سب کچھ مل گیا
تو اسے کھونے کا دکھ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اس لیے اس نے خود ہی پہلے مجھے چھوڑ دیا، اس سے پہلے کہ اسے مجھے کھونا پڑتا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اینا نے قدم آگے بڑھایا۔ اور اس نے تمہیں یہ بتایا کہ تم بہت زیادہ جنونی ہو؟ ہاں، تم سے جھوٹ بولا صرف اس لیے تاکہ اسے اپنی بزدلی کی کوئی وجہ نہ دینی پڑے؟ ہاں، زاہد کی آواز مدھم تھی۔ اینا نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اس ایک لمحے کے اندھیرے میں اس نے محسوس کیا کہ اصل غصہ کیا ہوتا ہے۔ وہ غصہ جو انسان کو اپنے لیے نہیں آتا، جو کسی اور کے ساتھ ہونے والی شدید ناانصافی پر آتا ہے، جو اس لیے اندر جلتا ہے کیونکہ کسی نے ایک مخلص انسان کو جھوٹ بول کر اس طرح توڑا کہ وہ ٹوٹا ہوا انسان 3 سال تک خود کو ہی مجرم سمجھتا رہا۔ زاہد، اس نے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ اینا اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کی بادامی آنکھوں میں وہ غصہ صاف چمک رہا تھا جسے وہ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ تم نے 3 سال، پورے 3 سال اپنے آپ کو اس چیز کی سزا دی جو تمہاری غلطی تھی ہی نہیں۔ زاہد کے جبڑے کی ہڈی سخت ہوئی۔ میں جانتا ہوں اینا۔ جانتے ہو؟ اینا کی آواز ایک لمحے کے لیے اونچی ہوئی، اتنی اونچی کہ خود اسے اپنے آپ پر تعجب ہوا، پھر وہ فوراً نیچی ہو گئی، مگر اب اس میں وہ شدت تھی جو آواز کی بلندی سے نہیں بلکہ الفاظ کے اصل وزن سے آتی ہے۔ تم نے اپنے وجود کو 3 سال کے لیے ایک اندھیرے غار میں بند کر لیا، صرف اس لیے کہ کسی نے اپنے ڈر کی وجہ سے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے تمہیں برا نہیں سمجھا تھا زاہد، اس نے محبت سے ڈر کر بھاگنا زیادہ آسان سمجھا تھا، اور تم نے اس خوف کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا جو دراصل اس کا اپنا تھا۔ زاہد نے اینا کو دیکھا، ایک طویل لمحہ، 2 لمحے، اور پھر وہ بے بسی سے مڑا اور واپس کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ وہ واپس آنا چاہتی ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی آئی جو انسان کا سانس روک دیتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ اینا نے پوچھا۔ اس کی آواز بالکل ہموار اور قابو میں تھی، اس لیے نہیں کہ اندر کچھ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اندر جذبات کا ایسا سیلاب تھا جسے باہر آنے سے روکنا ضروری تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، زاہد نے کہا۔ میں نے صرف اس کی بات سنی اور وہاں سے واپس آ گیا۔ کیوں؟ تم وہاں سے واپس کیوں آئے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے شیشے سے اپنا ماتھا ہٹایا۔ اینا کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ماتھا شیشے سے ٹکائی کھڑا تھا، اور وہ گھوم گیا، کیونکہ جب وہ یہ سب بتا رہی تھی، زاہد نے ایک لفظ چبا کر آہستہ سے کہا، تو میرا پہلا خیال اس کے بارے میں نہیں تھا اینا، میرا پہلا خیال تمہارے بارے میں تھا۔ اینا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ کیا خیال؟ زاہد نے ایک ایسی نظر سے اینا کو دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ نظر جو کوئی مرد تب دیتا ہے جب اسے سمجھ آ جائے کہ جو اس نے ماضی میں کھویا تھا وہ اصل نہیں تھا، اور جو اس کے سامنے کھڑی ہے وہی اس کی اصل ہے۔ یہ خیال کہ مجھے یہ سب تمہیں بتانا ہے۔ اور اس جملے کے بعد کمرے میں جو خاموشی آئی وہ پہلے والی سرد بھاری خاموشی نہیں تھی، یہ خاموشی گرم تھی، یہ خاموشی جذبات سے بھری ہوئی تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو 2 لوگوں کے درمیان تب آتی ہے جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر بھی بہت کچھ باقی ہوتا ہے جو کہا نہیں جا سکتا، لکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔